السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، آئیے عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ ساجے ددمندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات، ربیع النور کے پربہار موقع پر ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری اطال اللہ عمرہ نے بندہ احقر کو خطاب کا حکم دیا۔ ہر چند کے میں ایک لمبے سفر کے لیے پابہ رکاب ہوں، تاہم آپ کا حکم ٹال نہ سکا، تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حضور لیاقت ملت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح دینی محافل سجا کر ہمارے قلوب و اذہان کو مجلہ بناتے رہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی دنیا میں کفر و شر کا زور بڑھا، رب کائنات نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے پیغمبران اعظام مبعوث فرمائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 500 برس بعد خداوند قدوس نے اس وقت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں مبعوث فرمایا، جب عرب کے حالات انتہائی ناگفتہ بے ہو چکے تھے۔ چند جملوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان تھا مگر انسانیت کل عدم ہو چکی تھی، آدمی تھا مگر آدمیت کا کوسوں دور تک پتہ نہیں تھا، اخلاقی اقدار آہیں بھر رہے تھے، تہذیب و تمدن سسکیوں پہ سسکیاں لے رہے تھے، شرافت و نجابت کا دن دہاڑے جنازہ نکل رہا تھا۔ وہ ایسا سنگین وقت تھا کہ انسانوں میں ایمان و عمل دونوں بالکلیہ مفقود ہو چکے تھے۔ ایمان و عقیدے کا یہ عالم تھا کہ انسان خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش سے اکثر منہ موڑ کر پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود یا شریک معبود سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ عمل کی گراوٹ کی یہ کیفیت تھی کہ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی جیسے مذموم افعال کے ارتکاب میں انسان کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایسے پر اسرار ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسے ہادی کی جو اپنی خدا داد قوت سے انسانوں کو شرف انسانیت سے ہمکنار کر سکے۔ خداوند قدوس کی رحمتیں جوش میں آئیں، اس نے اپنے محبوب ہادی اعظم محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قول مشہور کے مطابق واقعے اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
پاکیزہ بدن، ناب بریدہ، ختنہ شدہ، بحالت سجدہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ قرات باسعادت کا مزدہ جاں فضا سنتے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاداں و فرحاں حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور اپنے پیکر نور پوتے کو کلیجے سے لگا کر کعبۃ اللہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور اس میں گرامی محمد رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر عرب کے رسم و رواج کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کے دودھ پینے کا زمانہ انہی کے پاس گزرا۔ حضرات سامعین، آپ کے بچپن کی دلکش اداؤں کے سلسلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا۔ جب آپ نے کلام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان اقدس سے جو مبارک جملہ صادر ہوا، آپ بھی سماعت کریں اس جملے کو۔ آپ کی زبان پاک سے یہ جملہ صادر ہوا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بچوں کی فطرت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا۔ جب آپ چلنے پر قادر ہوئے تو باہر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں قطعی شریک نہیں ہوتے۔ اگر کبھی لڑکے آپ کو کھیل کی طرح بلاتے تو فرماتے کہ میری تخلیق کھیل کود کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ صحیح البخاری کی دوسری جلد میں باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کے تحت مندرج ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کی خبر سنتے ہی حضرت صوبیہ نے، جو اس زمانے میں ابو لہب کی لونڈی تھی، شاداں و فرحاں دوڑی ہوئی اپنے آقا ابو لہب کو مزدہ جاں فضا سنایا کہ مبارک ہو، نور و نقد سے معمور انتہائی حسین و جمیل تمہارے بھتیجے کی پیدائش تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ہوئی ہے۔ یہ مسرور کن خبر سن کر ابو لہب کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ فرط مسرت و فرحت میں اس نے اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ ابو لہب کے اس عمل خیر کا فائدہ یہ مرتب ہوا کہ اس کی وفات کے بعد عم رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو لہب کے سگے بھائی تھے، اسے ایک بار خواب میں دیکھا اور اس کے برزخی احوال سے متعلق پوچھا تو اس نے اپنی اس انگلی کو اٹھا کر جواب دیا جس انگلی سے حضرت صوبیہ کو آزاد کیا تھا کہ بھائی کیا بتاؤں، بے حد اذیت میں مبتلا ہوں، سخت سے سخت تر عذاب سے دوچار ہوں۔ آپ حضرات سے مفارقت کے بعد مجھے قبر میں خورد و نوش کے لیے کچھ بھی میسر نہیں آتا، البتہ مجھے اس انگلی سے پانی عطا کیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر شیخ علی اطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب مستطاب مدارج النبوہ کی دوسری جلد کے 19ویں صفحے میں جو قلم بند فرمایا ہے، آپ نے وہ انتہائی ایمان افروز، بصیرت خیز اور سبق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ ان حضرات کے لیے لمحہ فکریہ اور تازیانہ عبرت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ضروری موقع پر میلاد پاک منانے والوں کو بدعتی قرار دیتے اور محفل میلاد پاک کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شیخ علیہ اطلاق فرماتے ہیں کہ ابو لہب کا یہ واقعہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں کے لیے جواز کا واضح ثبوت اور انعقاد محفل میلاد کے لیے ناقابل انکار سند ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو کھلا ہوا کافر و مشرک تھا،
اور اس کی مذمت میں قرآن مقدس کے اندر مکمل ایک سورہ نازل ہوا۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار مسرت پر من جانب اللہ جزا مل سکتی ہے تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں جو اپنے آقا کریم کی محبت میں میلاد پاک محفل منعقد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اور کیف فرحت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ اللہ کی پیاری ہو گئیں۔ والدہ ماجدہ کی رحلت کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش فرمائی۔ ابھی آپ نے عمر کی 8 بہاریں دیکھی تھیں کہ آپ کے دادا نے بھی دنیا فانی کو خیر بات کہہ دیا۔ آپ کے دادا کے وصال پر ملال کے بعد آپ کے انتہائی شفیق و خلیق چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا۔ احادیث نبویہ گواہ ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل آویز اور روح پرور اور لطافتوں سے لبریز ادائیں دیکھ کر ابو طالب کے اندر ایسی گرویدگی پیدا ہوئی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے پیارے بھتیجے کو اپنی آنکھوں سے الگ ہونے نہیں دیا۔ ہما وقت سفر ہو یا حضر اپنے ساتھ رکھتے، ان کے لیے آقا کا ایک پل بھی نظروں سے اوجھل ہونا قطعی گوارا نہ تھا۔ ابو طالب کی شیفتگی و گرویدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے سرکار برقرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک انتہائی فصیح و بلیغ طویل قصیدہ کلام بند فرمایا، جس کا ہر شعر نہ صرف یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال مدح و ستائش پر ڈال ہے، بلکہ ان کی بے لوث و فقید النظیر شفقت کا بھی روشن اظہار ہے۔ اس طویل قصیدے کا ایک تلمیحی شعر یوں ہے: وَبْيَدُ يُسْتَسْقُ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے ابید یعنی سفید رنگت کے مالک ہیں کہ ان کے روئے زوبار کے تبسط سے طلب بارش کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے سہارا ہیں۔ چونکہ تلمیحی شعر ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں اس تلمیحی شعر کا پس منظر تاریخ کے اجالے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ عرب کی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ زمانے گزشتہ میں بسا اوقات باشندگان عرب کو قحط سالی سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ جب بارش کا فقدان ہوتا تو زمینیں پھٹ کر آہیں بھرتی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف خشکی نظر آتی، چاروں طرف ناقابل بیان اضطراب کا جانکا عالم ہوتا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نہ صرف یہ کہ انسان متاثر ہوتے بلکہ جانور بھی درد و کرب میں مبتلا ہو جاتے۔ ظاہر ہے بارش نہ ہونے کی بنیاد پر جہاں انسان کو دانہ پانی میسر نہیں آتا، قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ مسدود ہو جاتا ہے، وہیں جانور بھی چارہ اور پانی سے اکثر محروم ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً انسان اور جانور کی جانوں کے ایسے لالے پڑ جاتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ اتنی اموات واقع ہوتی، اس زمانے میں بھی ایسا ہی حال ہوتا، اور ایسی صورت میں اتنی اموات واقع ہوتی کہ پورا علاقہ قحط سالی جیسے ابالے جاں سے ماتم کدا بن جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جہاں اس سے بچنے کی دعائیں کرتے، وہیں اس کے حملہ آور ہونے کے بعد اس کے تدارک کے لیے مختلف تراکیب اپناتے۔ ایام جاہلیت میں چونکہ بت پرستی کا ہر سو زور تھا اور کاہنوں کی کہانت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے مرتے کیا نہ کرتے کہ تحت لوگ کبھی بتوں کے سامنے سجدہ ہو کر آہو فگا کرتے، گوناگو چڑھاوا پیش کرتے اور اپنی ناگفتہ بے حاجات پیش کرتے اور اپنی درپیش مشکلات کے حل کا سوال کرتے، تو کبھی کاہنوں کے پاس جا کر جبی سائی کرتے اور فریادی بن کر بڑی منت و سماجت کرتے کہ ہمیں قحط سالی کی آفتوں سے نجات دلائی جائے، کچھ ایسا کرتب دکھایا جائے کہ آسمان کا منہ کھل جائے اور بارش سے زمینیں تر بتر ہو جائے۔ رسول کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد طفولیت میں بھی ایک بار ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا، انسانوں اور جانوروں کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی، ایک ایک لمحہ کرب و اضطراب میں گزرنے لگا۔ رسوم قدیمہ اور عقیدہ باطلہ کے تحت باشندگان مکہ نے ارادہ کیا کہ ان صبر آزما حالات سے نجات پانے کے لیے بت کدہ پہنچ کر بتوں کے سامنے استغاثہ کیا جائے، بصورت دیگر ہم ہلاکت کے جہانے تک پہنچ جائیں گے، ہمارے بت ہی ہیں جو ہمیں ان مسائل سے رستگاری کا پروانہ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ بت کدا کا رخ کرتے، معاً مکہ شریف کے رہنے والے ایک حسین و جمیل انتہائی معمر شخص نے لوگوں سے کہا کہ میری مانو، بجائے بتوں کے پاس جانے کے بہتر یہ ہے کہ چونکہ ہمارے مابین جناب عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب باقید حیات ہیں، وہ معظم و مکرم ہونے کے پہلو با پہلو خانہ کعبہ کے متولی و سجادہ نشین بھی ہیں، لہذا ان کی بارگاہ میں ہم سب چل کر دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ مجھے امید واثق ہے کہ ہم ان کی نیک دعاؤں سے اس عالم کرب و اضطراب سے بآسانی نجات پا لیں گے۔ اہل مکہ کو معمر شخص کی باتیں بہت پسند آئیں اور سرداران مکہ بلا چوں و چرا بلا تاخیر ابو طالب کی دولت کدے پر حاضر ہوئے اور انتہائی غمزدہ لہجے سے ناگہانی آفت کا ذکر کیا اور ان سے ملتمس ہوئے کہ آپ کعبۃ اللہ کے متولی و سجادہ نشیں ہیں، جناب عبد المطلب بنی ہاشم کے نور نظر اور لخت جگر ہیں۔ اہل مکہ آپ کے بے حد عزت و احترام کرتے ہیں، یہاں ہر دل میں آپ کی عظمت شان کی شمع فروزاں ہے، آپ کی خاندانی نجابت و شرافت ناقابل انکار ہے، آپ کا خاندانی وطیرہ ہے کہ آپ بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، بے حد فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ برائے کرم ہم پریشان حالوں کے حال اظہار پر خصوصی توجہ فرمائیں۔ اہل مکہ ابو طالب سے مزید یوں عرض کرنے لگے کہ حضور والا ہر طرف قحط سالی کی بنیاد پر خون کا عالم طاری ہے، لوگ بے حد پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دانے دانے کو ترس رہے ہیں، روزانہ اس بلائے ناگہانی کی تاب نہ لا کر لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لاشوں کی صفیں بچھی جا رہی ہیں، گھر گھر صفیں ماتم بچھی ہوئی ہے۔ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کی ذات سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ہم سب آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ لوگوں کی فریادیں سن کر ابو طالب آپ دیدہ ہو گئے اور انہیں دلاسا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ابھی اسی وقت اپنے پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ جاتا ہوں۔ زرقانی علی المواہب کی جلد اول میں مندرج ہے کہ ابو طالب خانہ کعبہ پہنچ کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور رب کعبہ کی بارگاہ میں بطریق الحاح التجائیں کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہوتا، کیا دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نورانی انگشت مقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر کیا تھا، آنن فانن آسمان میں گھٹائیں چھا گئیں اور موسلادھار رحمتوں کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہر سمت پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور عرب کی خشک زمین شاداب و سیراب ہو گئی۔ لوگوں کے چہروں میں بشاشتوں کی کلیاں مسکرانے لگیں۔ قحط سالی کے دردناک عذاب سے پورا عرب نجات پا گیا اور ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ بلا شبہ یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد طفولیت کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جسے اصطلاح شریعت میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اعلان نبوت سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے جو محیر الوقول واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں انہیں ارہاس کہتے ہیں، اور بعد اعلان نبوت انہیں معجزات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد ہے کہ معجزہ دراصل نبی کی نبوت کی صداقت کا اظہاریہ اور نشان قدرت کا ایک ایسا نمونہ ہوتا ہے کہ جس کا اسباب عادیہ اور عادات جاریہ سے کسی قسم کا علاقہ نہیں ہوتا۔
اس میں یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ معجزہ کو دیکھنے کے بعد کفار کے اندر عدم تسلیم کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور نہ چاہ کر بھی کافر صداقت نبوت کے سامنے سربہ خم ہو جائے، اور اگر سربہ خم نہ بھی ہو تو کم از کم اس کے اندر مجال انکار کا مادہ نہ رہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ معجزے کا اظہار انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوتا ہے، اور یہ خاصہ صرف اور صرف نبیوں کا ہوتا ہے۔ انہی اسباب و علل کی بنیاد پر معجزات کو خوارق عادات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات سامعین، یوں تو رب قدیر نے اپنے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن یہ خصوصیت انفرادیت ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ خدا بند قدوس نے آپ کو سر تا پا معجزہ بنا کر اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ آپ کے روشن معجزات سے احادیث نبویہ بھری ہوئی ہیں۔ شاید ہی حدیث کی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں آپ کے معجزات سے متعلق الگ سے باب نہ باندھا گیا ہو۔ رہی بات ارہاس کی، یعنی قبل اعلان نبوت معجزے کی، تو اس سلسلے میں بھی ہزاروں واقعات کتب احادیث میں اسناد صحیحہ و معتبرہ کے ساتھ جلوہ تراز ہیں۔ یہ واقعات جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان پر دال ہیں، وہی جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بالمقابل آپ کی امتیازی شان کی بھی وضاحت کرتی ہیں۔ حضرات سامعین، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خاکدان گیتی میں آمد پاک سے پہلے آپ کی برکات کے جلوے اطراف عالم میں بکھر کر ببانگ دوحل اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب باعث تخلیق کائنات کے ورود مسعود کا زمانہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے۔ اصحاب فیل والے واقعے میں ابرہہ اور اس کی فوجوں کی شرمناک شکست و ریخت اور عبرتناک ہلاکت بھی آپ کی پرنور آمد کی نوید جاں فضا تھی۔ حضرت محدث ابو نعیم اپنی کتاب مستطاب دلائل نبوہ میں، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تصنیف لطیف مدارج النبوہ میں رقم تراز ہیں کہ جس رات سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت جو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی اقدس میں موجود تھا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے مبارک بطن میں منتقل ہوا، تو ایسے وقت میں مشیت یزدی یوں ہوئی کہ روئے زمین پر رہنے والے جملہ حیوانات کو قوت نطق عطا کی گئی، اور سب نے بیک زبان فصیح و بلیغ انداز میں اعلان عام کیا کہ اے کائنات کے جملہ موجودات، بغور سنو، تم سب کے لیے انتہائی دلارا اور روح پرور مژدہ ہے کہ وجہ خلقت مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم الرسل محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گری ہو گئی ہے۔ صرف زمینی حیواناتی نہیں بلکہ زرقانی علی المواہب کی روایت کے پیش نظر آبی یعنی پانی کے آبی جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دی کہ اب بہت جلد آسمان نبوت کا آفتاب عالمتاب اپنے تمام تر اوصاف و کمالات کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا، اور وہ نہ صرف یہ کہ ہم سب کی بلکہ کائنات میں موجود ساری مخلوقات کی مسیحائی فرمائے گا۔ علاوہ ازیں ہوائیں بھی دوسرے کو آمد رسول کی مسرور کن خبر دیتی رہیں، گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہا تھا کہ اب کسی ظالم پر اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مظلوم کو ظلم و جفا کی چکی میں پیس سکے، اب کسی فسادی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دنیا میں شر و فساد کی ہولی کھیل سکے، اب کسی صاحب اقتدار اور صاحب ثروت میں اتنی جسارت نہیں ہوگی کہ وہ کسی غریب مسکین مفلس یا مجبور کو مشق ستم بنا کر اس کے حقوق کی پامالی کر سکے۔
کسی مشرک و کافر میں اتنی بساط نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کے قلوب و اذہان کو شرک و کفر کی نجاستوں سے آلودہ کر سکے۔ وہ دن دور نہیں جب ہر طرف امن و امان اور سکون و اطمینان کی بہاریں ہی بہاریں رقصہ نظر آئیں گی۔ ہر سمت اخلاقی پاکیزگی، روحانی بالدگی، ایمانی روشنی، عملی چاشنی اور صفائی قلبی کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ ہر سو توحید کے کیف آگی ترانوں اور رسالت کے نشاط پرور نغموں کی صدائیں سنائی دے گی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب میلاد سے متعلق حضرت شیخ علیہ اطلاق فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس رات تھی کہ جس میں من جانب اللہ عالم ملکوت میں ندا کر دی گئی کہ پوری کائنات کے ہر حصے اور ذرے کو تجلیات قدس سے بہرور کر دیا جائے۔ داروغ جنت جناب رضوان علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ فردوس بری کے تمام ابواب وا کر دیے جائیں تاکہ اطراف و اکناف عالم معمبر و معطر ہو جائیں۔ یوں تو ایسے سنہری موقع پر ہر مخلوق مسرت و شادمانی سے مست و بے خود ہو رہی تھی، مگر حضرات ملائکہ کی فرحت و انبساط کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب کے سب فرط عقیدت و محبت میں جھومتے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع النور کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب چلتے چلتے نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مقطع یوں عرض کیا ہے: شہر مدینہ چل کے تو ایک بار دیکھ لے، شہر مدینہ چل کے تو ایک بار دیکھ لے، ہوتی ہے کیسے بارش انوار دیکھ لے، ہوتی ہے کیسے بارش انوار دیکھ لے۔ شعر سنیے گا: کیوں مجھ سے پوچھتا ہے تو جنت کی کیفیت، کیوں مجھ سے پوچھتا ہے، کیوں مجھ سے پوچھتا ہے تو جنت کی کیفیت، گر دیکھنا ہے جا، گر دیکھنا ہے جا، در سرکار دیکھ لے۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں: گر جان لٹانی ہے تجھے عشق رسول میں، گر جان لٹانی ہے تجھے عشق رسول میں، اصحاب بدر کا ذرا ایثار دیکھ لے، اصحاب بدر کا ذرا ایثار دیکھ لے۔ اور ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے تپتی زمین پہ جذبہ عمار دیکھ لے، تپتی زمین پہ جذبہ عمار دیکھ لے۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ مامون ہے زمانہ خدا کے عذاب سے، مامون ہے زمانہ خدا کے عذاب سے، آقا کی رحمتوں کے یہ آثار دیکھ لے، آقا کی رحمتوں کے یہ آثار دیکھ لے۔ اور یہ محبت کا شعر سماعت کریں: یاد نبی کی بزم سجا کر تو قلب میں، یاد نبی کی بزم سجا کر تو قلب میں۔ یہ محبت کا شعر آپ کے لیے پیغام بھی ہے۔ یاد نبی کی بزم سجا کر تو قلب میں، خوابیدہ اپنے بخت کو بیدار دیکھ لے، خوابیدہ اپنے بخت کو بیدار دیکھ لے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں: پرنور ہو کے خلق نبی کے جمال سے، پرنور ہو کے خلق نبی کے جمال سے، انسانیت کا دہر میں معیار دیکھ لے، انسانیت کا دہر میں معیار دیکھ لے۔ اور لاتا نہیں ہے غیر کو خاطر میں وہ کبھی۔ یہ شعر خصوصی طور پر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کیجیے گا کہ لاتا نہیں ہے غیر کو، لاتا نہیں ہے غیر کو خاطر کبھی، لاتا نہیں ہے غیر کو خاطر میں وہ کبھی، لاتا نہیں ہے غیر کو خاطر میں وہ کبھی، کتنا کتنا غلام ان کا ہے خوددار دیکھ لے، کتنا غلام ان کا ہے خوددار دے۔ اب آخری شعر سماعت کریں: ان کی زمین پہ رہ کے انہی کی احانت ہے، ان کی زمین پہ رہ کے انہی کی احانت ہے، نجدی ہے کیسا دین کا غدار دیکھ لے، نجدی ہے کیسا دین کا غدار دے، جس تھالی میں کھاتا اسی تھالی میں چھید کرتا ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں: سانچے میں خود کو ان کی شریعت میں ڈھال کر، سانچے میں خود کو ان کی شریعت میں ڈھال کر، قدسی رہے نجات کو ہموار دیکھ لے، شہر مدینہ چل کے تو ایک بار دیکھ لے،
ہوتی ہے کیسے بارش انواع دیکھ لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔